بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین، تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کی جو کہانی ہے، جو معلومات ہے، جو ویڈیو ہے، وہ بھی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ لوگ ضرور آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ کہانی کو غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے، اس واقعے کو، پھر آپ لوگ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے درمیان میں سکپ کر دی، پوری کہانی آپ کو معلوم نہیں ہوئی، پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے غلط بتایا، جبکہ کوئی بات صحیح بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک کہانی جو ہے، یہ ایک واقعہ ہے اس حافظ قرآن لڑکی کا ہے جس پر دردناک عذاب آیا۔ دردناک عذاب کیوں آیا اس حافظ قرآن لڑکی پر؟ چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف، لیکن میری گزارش دوبارہ وہی ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ایک شہر میں دو بہنیں رہتی تھیں، ایک کا نام تھا روبی، ایک کا نام تھا روبینہ۔ روبینہ جو تھی وہ حافظ قرآن تھی، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، نیک تھی، برقع پہنتی تھی، کبھی اس کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک نیک لڑکی تھی۔ اور اس پر ایسا عذاب کیوں آیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ روبینہ جو تھی وہ بہت نیک دل لڑکی تھی، جبکہ روبی جو تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ جیسے ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ روبینہ کی ماں روبینہ سے تو بہت خوش تھی، لیکن روبی اس کی حرکتوں سے وہ بالکل ناخوش تھی۔ ان کے والدین کو پتہ تو تھا کہ ہماری ایک بیٹی بہت نیک و پارسا ہے، اور ایک بیٹی تھوڑی سی غصیلی اور بہت زیادہ بدتمیز بھی تھی۔ وہ ایک گھر جو کہ 4 کمروں والا تھا رہتی تھیں، یعنی کہ اس کے 4 پورشن تھے، اور لگتا تھا کہ وہ ایک ہی گھر ہے۔ اسی 4 پورشن میں ایک اس کی سہیلی روبینہ کی دوست بھی رہتی تھی، جس کی امی روبینہ کی امی کی پکی سہیلیاں تھیں۔ روبینہ کی دوست جس کا نام اینا تھا، وہ بھی روبینہ کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ روبینہ کی اتنی پکی دوست تھی کہ ایک دن روبینہ نے اپنی دوست اینا سے کہا کہ میں تمہیں روبی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہی، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تو اینا نے کہا ٹھیک ہے، میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں، میں وہاں سے لوٹ کر آؤں گی تو تم مجھے پوری کہانی بتانا۔ روبینہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تم آؤ گی واپس میں تمہیں پوری کہانی بتاؤں گی روبی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، روبی کے بارے میں روبینہ کہنے لگی۔ اور روبینہ جو تھی وہ ماں کی بہت خدمت کرتی تھی، جبکہ روبی بالکل نہیں کرتی تھی۔ اینا جو ہے وہ باہر چلے گی 2 دن کے لیے شہر سے باہر، اور وہ اپنی امی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ باہر چلے گئی۔ ایک دن ایسا ہوا جب اینا اور اس کے والدین گھر واپس لوٹ رہے تھے، انہیں راستے میں بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے گھر میں زلزلہ آیا ہے۔ جبکہ روبینہ اور روبی بھی وہیں رہ رہی تھی، وہ تو کہیں گئی بھی نہیں تھی۔ تو اینا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اس نے سنا کہ زلزلہ آیا ہے، جبکہ وہ خود بس میں تھے اور انہیں پتہ نہیں لگا کہ زلزلہ آیا ہے، اس لیے بس والے نے کہیں روکی اور ان کو کال آئی کہ ان کا گھر سب کچھ گر گیا ہے۔ اینا پریشان ہو گئی بہت زیادہ اور رونے لگی کہ ان کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ جب اینا اپنے گھر واپس گئی تو دیکھا کہ ان کا گھر مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے، اوپر والی چھت نیچے گر گئی ہے، اور اس کے اندر روبینہ، روبی اور ان کے والدین بھی تھے۔
جب پتہ لگا کہ روبینہ کی امی بھی اس کے اندر تھی تو اینا بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ روبی اور روبینہ کہاں ہیں۔ تو انہیں پتہ لگا کہ روبینہ مر چکی ہے، جبکہ روبی زندہ ہے اور اپنی امی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے۔ تو وہ جو نیک پاک جو برقع پہنتی تھی، ہر وقت برقع رہتا تھا اس کے جسم پر، اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کو کفن پہنایا گیا تو وہ پھٹ جاتا تھا اور آگ لگ جاتی تھی کفن کو۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اینا بہت پریشان تھی۔ وہ تو ایک نمازی تھی، نیک پاک باز تھی، تو اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی چاچی اسے بار بار تیار کرتی اور وہ بار بار ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اور جب وہ قبر کھودی تو اس میں سے پانی نکل آیا، اور اتنا پانی تھا کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ امام صاحب کو بلوایا گیا۔ امام صاحب جو وہاں کے مسجد کے امام تھے، جس نے روبینہ کو قرآن پاک بھی پڑھایا تھا، وہ آگے۔ انہیں پتہ تو تھا لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی دوست اینا سے پوچھا۔ اینا نے کہا کہ مجھے کچھ اس کے بارے میں نہیں پتہ لگا، لیکن تقریباً 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے روبینہ کو دفنا دیا ہے۔ اس کے امام صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا، کہ روبی کیسی تھی اور روبینہ کیسی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ روبی بالکل اچھی نہیں تھی، یہ روبی کی ہی لاش ہے۔ روبی بالکل اچھی نہیں تھی، وہ اس کے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ بات ہمیں روبینہ نے خود بتائی تھی۔ روبینہ تو بہت غصہ ہوتی تھی اس بات پر، اور وہ کہنے لگے کہ روبی کی ہی گندی حرکتوں کی وجہ سے زلزلہ آیا۔ جس رات ہم گھر پہ نہیں تھے، روبی نے ایک آدمی کو بلایا تھا۔ روبینہ شور مچاتی رہی لیکن روبی کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ایسے زناکار والے گندے حرکتوں پر مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ زلزلہ آیا، صرف یہ روبی کی وجہ سے زلزلہ آیا، اور وہ گھر گر گیا، اور وہ لڑکا بھی وہیں ختم ہو گیا۔ اس کی لاش صبح صبح ہی اس کے والدین لے گئے ہیں۔ روبی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ بار بار کفن پھٹ جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سننا تھا تو امام صاحب نے کہا تو پھر آپ ایک بیٹی کے لیے ایک بیٹی کو کیوں بدنام کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو حافظ قرآن ہے، اچھی ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے، اس بدکار عورت کے لیے اپنی نیک پارسا لڑکی کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا وہ تو بہت نیک ہے، اسے ہم نے نانا کے گاؤں میں دفنا دیا ہے، وہاں سے بہت میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے اور وہ اچھی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ روبی کو ایسے ہی دفنا دیا جائے بغیر کفن کے، کیونکہ جب زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا ہے تو کیوں نہ اسی کو اسی کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے روبی کو یعنی بغیر کفن کے، کیونکہ کفن کو آگ لگ جاتی تھی، انہوں نے دفنا دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ روبینہ کو اس کے بھائی گھر میں دفنا دیا گیا۔ روبینہ ایک اچھی اور نیک پارسا تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا، جبکہ روبی زناکار عورت تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک کام کرو اور اس کا جو پھل ہے وہ آخرت میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ تھی ویورز میری کہانی ایک حافظ قرآن لڑکی کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ ایسی معلومات آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی سبق آموز کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں اس پر عمل کیا کیجیے، اور جو زنا ہے اس کا گناہ کا جو عذاب ہے وہ ہے زلزلہ۔ زلزلے آتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ زمین پر گناہ ہو رہا ہو، تو اس لیے ان چیزوں سے بچیے اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ ایسی آپ لوگوں کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔
جیسے کہ ہمیں دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے تو دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اچھے اعمال ہی اپنے ساتھ لے کر جائے گا، برے اعمال کا بری سزا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو، میری معلومات اچھی لگتی ہوں تو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔ اس طرح روبی کے بھائی نے وہاں جا کر اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اینا کو۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔